محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ایک انسان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں گی، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوگا، وہ رو رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا، مگر آسمان خاموش ہوگا، زمین بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہے گی، مگر عرش کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ محرم کا مہینہ آ چکا ہے، آنسو بہانے والوں کا موسم آ چکا ہے، مگر افسوس، کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جن کے آنسو، جن کی آہیں، جن کی سسکیاں خود انہی کے خلاف گواہی بن جاتی ہیں، جن کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹا دی جاتی ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں، ہم کیوں روتے ہیں؟ ہمارے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے گھر سے برکت کیوں چلی گئی؟ ہماری زندگی میں راحت کیوں نہیں آتی؟ ہماری دعائیں رد کیوں ہو جاتی ہیں؟ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، وہ لمحہ کتنا ڈراونا ہوگا جب انسان کے سجدے بھی بوجھ بن جائیں، جب اس کی التجائے آسمان کے دروازے پر دستک تو دیں، مگر وہ دروازے کھلنے کے بجائے بند کر دیے جائیں، جب اس کے آنسو اس کے گناہوں کی گواہی بن جائیں، جب رونا بھی جرم بن جائے اور دعا بھی خطا میں بدل جائے۔ تصور کیجئے اس رات کا جب محرم کی ہوائیں رو رہی ہوں، کربلا کی خاک سجدے تلاش کر رہی ہو، شہداء کے نام پر چراغ روشن کیے جا رہے ہوں، اور کسی گھر میں ایک عورت، ایک مرد یا کوئی جوان کالی رات میں آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہا ہو، مگر آسمان ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف نہ جھکے، کیونکہ اس کا رونا اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ٹھہرتا ہے۔ اور پھر انسان شکوہ کرتا ہے، کیا میرا رونا بھی اللہ قبول نہیں کرتا؟ کیا رب کے سامنے رونا بھی مسترد ہو سکتا ہے؟ کیا آنسو بھی باعث غضب بن سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو آگے چل کر ان بد نصیبوں کی پہچان کرواؤں گی جن کے رونے سے زمین تو کانپتی ہے، مگر آسمان کا سکوت نہیں ٹوٹتا، جن کے آنسوؤں کی نمی ان کے دل کے سیاہ دھبوں کو نہیں دھو پاتی، کیونکہ ان کی زندگیوں میں ایسے گناہ، ایسی حرکتیں چھپی ہوتی ہیں جو رونے کو بھی بے جان کر دیتی ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ان میں شامل تو نہیں؟ کیا آپ کے آنسو بھی کسی ایسی دیوار سے ٹکرا کر لوٹ آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ بہت نیک ہیں، بہت مظلوم ہیں، مگر حقیقت میں آپ ان 5 چہروں میں سے ایک ہیں جن پر رحمت نہیں بلکہ لعنت برستی ہے ہر وقت؟ میری بات کو غور سے سنیے، میں آپ کو آگے ان 5 بد نصیب انسانوں کا تعارف کرواؤں گی جن کے رونے سے نہ زمین ہلتی ہے، نہ آسمان جھکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی رحمت قریب آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس پہلے بد نصیب انسان کی جس کا رونا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا محرم کے بابرکت دنوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور وہ بد نصیب کون ہے؟ والدین کا نافرمان بیٹا یا بیٹی۔ یہ وہ چہرہ ہے جس پر آنسو موتی نہیں بنتے، جھر بن جاتے ہیں، جس کی دعا نہیں لگتی، بد دعا لگتی ہے، جس کے الفاظ نہ زمین کو چھوتے ہیں نہ آسمان کو، بلکہ واپس اسی کے گناہوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی شہر میں ایک نوجوان تھا، ظاہراً بڑا نیک، بڑا نمازی، زبان پر ہر وقت ذکر، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر داڑھی، مگر دل میں تکبر اور ماں کے لیے نفرت۔ جب بھی ماں نے محبت سے بات کی، اس نے زبان درازی کی، جب بھی باپ نے کوئی مشورہ دیا، اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آیا، وہ رو رو کر مجالس میں شریک ہوتا، بین کرتا، زمین پر سر رکھ کر فریاد کرتا، مگر ایک رات خواب میں ایک چیخ سنائی دی، ماں کی چیخ۔ آنکھ کھلی تو گھر سنسان اور ماں قبر میں تھی، اور وہ قبر سے بس ایک جملہ سن رہا تھا، میری بات دعا لے کر تو اللہ سے کیا لینے آیا ہے؟ حضرات علی RA کا فرمان ہے، جس کا دل ماں کے سامنے نرم نہ ہو، اس کا دل کبھی ایمان کے نور سے نہیں بھر سکتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو شخص اپنے ان ماں باپ سے درندگی کرے جنہوں نے اسے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا،
راتوں کو جاگ جاگ کر پالا، اس کی بیماریوں میں خود کو جلا ڈالا، تو سمجھ لو اس کی زندگی کی ہر عبادت صرف ایک نقاب ہے جو اس کی اصل بدصورتی کو چھپا نہیں سکتا۔ آج کا معاشرہ ان بدبختوں سے بھرا ہوا ہے جو لوگوں کے سامنے فرشتے بنتے ہیں مگر ماں باپ کے سامنے درندے۔ ابلیس کی جھلک دکھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محرم میں آنسو بہاتے ہیں مگر ان آنسوؤں کے پیچھے ماں کی آہوں کا دھواں چھپا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، ماں کی آہ زمین پر نہیں رکتی، وہ سیدھا آسمان کا پردہ چیرتی ہے، دعا کو روک دیتی ہے، عرش کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ پورا سال بے چینی میں جیتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ان کے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے، ان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور ان کی اولاد ان کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ زندگی ایک آئینہ ہے، جو چہرہ تم دوسروں کو دکھاؤ گے وہی کل تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اے میری سننے والی بہنوں، اے نوجوانوں، اگر تم بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو تو ابھی لوٹ آؤ، کیونکہ اگر محرم کی رات بھی تمہاری فریاد قبول نہ ہوئی تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آئیے اب ہم ذکر کرتے ہیں اس دوسرے بد نصیب انسان کا جس کا رونا، فریاد، سسکیاں محرم کے ان مبارک دنوں میں بھی آسمان کی دہلیز تک نہیں پہنچتی۔ اور وہ بد نصیب کون ہے؟ بیوی پر ظلم کرنے والا شوہر یا شوہر کی نافرمانی کرنے والی بیوی۔ وہ بیوی جس کی زبان شعلے اگلتی ہو اور ہاتھ زخم دے جاتے ہوں۔ وہ شوہر جس کا لہجہ خنجر کی طرح ہو اور چال ایسی ہو جیسے گھر کا بادشاہ نہیں، جلاد ہو۔ ایسے لوگوں کا رونا بھی فریبی لگتا ہے، ان کے آنسو جھوٹے لگتے ہیں، ان کی دعا بھی بے وزن ہو جاتی ہے، کیونکہ جس گھر میں ایک عورت تڑپ رہی ہو اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا عرش تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ایک بار کسی گاؤں میں ایک ایسا ہی شخص تھا، ظاہراً بہت دینی، بہت نمازی، ہر مجلس میں سب سے آگے، ہر جلوس میں سب سے بلند آواز، مگر جیسے ہی گھر آتا اپنی بیوی کو کوستا، اس کی ذات پر انگلیاں اٹھاتا اور اس کا دل چیر کر رکھ دیتا۔ وہ بیوی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنا گھر، اپنے رشتے، اپنے خواب، اپنی خواہشیں، مگر اس شوہر نے اس کے جذباتوں کا ہر دن قتل کیا۔ اور پھر محرم آیا، وہ شوہر بھی رویا مگر اس کا رونا آسمان تک نہ جا سکا۔ وہ بیوی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنا سکون، وہ جو شوہر کی زبان سے صرف جھر سنا کرتی تھی۔ محرم کی 9ویں رات تھی، شوہر مجلس سے واپس آیا، غصے میں آ کر بیوی کو ایک تھپڑ مارا اور بے فکری سے سو گیا۔ رات کو خواب میں ایک منظر دکھائی دیا، بیوی سفید کفن میں لپٹی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ صرف ایک جملہ بول رہی تھی، میں تو مر گئی مگر تیری دعاؤں کا راستہ روک گئی ہوں، اب پکار، جتنا پکارنا ہے۔ حضرت حسن بصری کا فرمان ہے، عورت اللہ کی وہ امانت ہے جو مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے، اگر وہ اس امانت کے ساتھ خیانت کرے تو اس کی عبادت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں افسوس، یہ خیانت عام ہو چکی ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، اس کے احساسات کو روندتا ہے، اس کے جذبات کو حقارت سے کچلتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس وہ مرد ہے اور مرد جو چاہے کر سکتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس عورت کی آنکھوں سے آنسو ظلم کی وجہ سے بہتے ہیں، وہ آسمان پر طوفان بن کر اٹھتے ہیں۔ ایسے مردوں کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور زندگی کا سکون چھن جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ بوجھ لگتے ہیں، کیونکہ وہ ہاتھ جو کسی کمزور عورت کو تکلیف دینے کے لیے اٹھے ہوں، وہ کبھی دعا کے لیے نہیں اٹھتے۔ اور یاد رکھو، اگر ایک عورت کی آنکھ سے ایک ایسا آنسو بہہ گیا جو اس نے صرف اللہ کے لیے روکا تھا، تو وہ آنسو عرش پر اس مرد کے خلاف گواہی بن جائے گا۔
तीसरा बदनसीब इंसान वो मर्द या औरत है जो नसीहत सुनकर मजाक उड़ाता है, जो किसी वाइज की बात पर हंसता है, जो मुहर्रम जैसे दर्दनाक महीने में भी अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। वो मर्द जो मजलिस में बैठकर फ़ोन पर वीडियोस चलाता है, वो औरत जो नौहे के दौरान हंसी न रोक सके और दिल में सोचे ये सब बस ड्रामा है। वो इंसान जो दूसरों के आंसुओं को दुख नहीं तमाशा समझता है। ऐसा बदनसीब कि मुहर्रम की रात को भी उसके आंसू आसमान तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उसने अपने दिल की ज़मीन को इतना सख्त कर लिया होता है कि वहाँ नसीहत का कोई बीज नहीं उगता। किसी शहर में एक नौजवान था, निहायत खूबसूरत, ज़हीन, सब कुछ था उसके पास, मगर एक चीज़ नहीं थी, एहसास। वो अक्सर यूट्यूब पर उलमाए कराम की वीडियो देखकर तंजिया तबसरे करता, सोशल मीडिया पर दीन की पोस्ट्स पर हंसी की इमोजी डालता, मजलिस हुसैन का मजाक उड़ाता। एक दिन उसका दोस्त उसे मुहर्रम की एक मजलिस में ज़बरदस्ती ले गया। वो वहाँ बैठा रहा, आंखों में कोई चमक नहीं, दिल में कोई चोट नहीं, जैसे एक पत्थर को आग के सामने रख दिया जाए, गर्मी महसूस हो मगर जले नहीं। मजलिस ख़त्म हुई, सब रो रहे थे, वो हंसता रहा, और जब रात को सोया तो ख्वाब में अजीब ओ गरीब मंजर देखा। वो एक स्याह जंगल में था, हर तरफ काली मिट्टी, दरख्तों के पत्ते स्याह, आसमान पर करबला की सदाएं गूंज रही थीं। वो अकेला भाग रहा था। सामने एक कब्र थी जिस पर लिखा था, ये उसका अंजाम है जो हुसैन की बात को मजाक समझता था। कब्र खुद बोली, तूने जब नसीहत का दरवाज़ा बंद किया तो हमने भी अर्श का दरवाज़ा तेरे लिए बंद कर दिया। अब जितना चीख, जितना रो, तेरे लिए आसमान का हर रास्ता बंद है। हज़रत अली का फरमान है, जो शख्स किसी की नसीहत पर हंसे वो अपनी बर्बादी का दरवाज़ा खुद खोलता है, और यही वो लोग हैं जिनका रोना अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही खुद को नसीहत से काट चुके होते हैं। अल्लाह के यहाँ उनका रोना कबूल नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही खुद नसीहत के दरवाज़े बंद कर चुके होते हैं। उनके दिल झंग से भरे हुए होते हैं। नसीहत का पानी टपकता तो है मगर दिल में जज्ब नहीं होता। नतीजा ये होता है कि ये लोग मुहर्रम की वो रातें जब ज़मीन भी रो रही होती है, आसमान भी गिरिया कर रहा होता है, उन रातों में भी हंसी तलाश करते हैं। ऐसे लोगों की साल भर की दुआएं ऐसी होती हैं जैसे किसी बंद शीशे में आवाज़ जो गूंजती तो है मगर बाहर नहीं निकलती। इनकी ज़िंदगियों में बेचैनी बढ़ती जाती है, रिज़्क़ के दरवाज़े बंद होते जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं और फिर ये दुनिया से भी चले जाते हैं, और कोई नहीं जानता कि ये बद्दुआ लेकर गए थे या मग़फ़िरत। चौथा, बदनसीब वो मर्द या औरत है जो मोहब्बत के नाम पर गुनाह को इबादत समझ बैठता है, जो मुहर्रम के महीने में भी नाजायज़ रिश्तों में उलझा रहता है, गुनाहों में डूबा रहता है और समझता है कि बस कुछ आंसू काफ़ी होंगे सब कुछ मिटाने के लिए, मगर वो नहीं जानता कि हर हराम रिश्ता, हर नापाक लम्हा, हर बेहया नज़र उसकी दुआओं का रास्ता बंद कर देती है। एक बार एक नौजवान लड़का जिसे इश्क का जुनून था, मुहर्रम की रातों में भी एक लड़की से छुपकर बातें करता था। आशूरा की रात उस लड़की ने मजाक मजाक में कह दिया, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो कल मेरे लिए अपना खून बहा देना। अगले दिन वो नौजवान एक पुराना ब्लेड लेकर कब्रिस्तान के पीछे पहुंचा और अपने बाजू को काट कर खून बहाने लगा। उसे लगा कि वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा है, मगर आसमान पर उसके खून की बूंदें कहर बन गईं। उधर वो लड़की उसी रात किसी और के साथ पार्टी में गई हुई थी और इधर वो लड़का अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो गुनाह दिल के रास्ते से गुजरे वो अक्ल को अंधा कर देता है, और यही उस लड़के के साथ हुआ। आज भी वो अस्पताल की दीवारों को तकता है, मगर
اسے یہ احساس تک نہیں کہ جس رات وہ محبت کے لیے خون بہا رہا تھا وہ دراصل اپنی دعاؤں کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ محرم کی ان راتوں میں جب لوگ بخشش کے لیے توبہ کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، وہیں کچھ لوگ محبت کے نام پر نفس کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر پورا سال وہی بے چینی، وہی بے برکتی، وہی بے جا حادثے، وہی ٹوٹتے رشتے، سب اسی ایک گناہ کا نتیجہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ناپاک تعلق، ایک حرام جذبہ پورے نصیب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ رونا نہیں ہوتا، وہ ایک خود ساختہ دھوکہ ہوتا ہے۔ پانچواں بدنصیب وہ مرد یا عورت ہوتا ہے جو خود کو نیک ظاہر کرتا ہے مگر دل میں نفاق چھپا ہوتا ہے، جس کا چہرہ تسبیح سے جگمگاتا ہے مگر زبان زھر اگلتی ہے، جو وضو سے چمکتا ہے مگر کردار گندگی میں ڈوبا ہوتا ہے، جو نماز میں تو کھڑا ہوتا ہے مگر دل میں تکبر، حسد، بغض اور ریا بھرا ہوتا ہے۔ محرم کی راتوں میں بھی یہی لوگ محفلوں میں اونچی آواز میں ماتم کرتے ہیں مگر کسی یتیم کے سامنے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ جلوسوں میں آگے آگے ہوتے ہیں مگر اپنے پڑوسی کی بھوک کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زبان سے حق کے نعرے لگاتے ہیں مگر عمل میں جھوٹ، فریب اور دھوکہ رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ سنو۔ ایک بار ایک عورت نے محرم کی 10ویں رات کو بڑی نرمی سے دعا کی، یا اللہ میرے بچوں کو کامیاب کر دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز میں کپ کپاہٹ تھی، مگر اسی دن شام کو اس نے اپنی نوکرانی کے بچے کو روٹی کے ایک ٹکڑے پر ڈانٹ دیا اور کہا، تیری اوقات نہیں کہ تو میرے بچوں کے ساتھ کھائے۔ وہ بچہ چپ چاپ کونے میں جا بیٹھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، اللہ کیا تیرے بندے صرف امیروں کے بچے ہوتے ہیں؟ اگلے دن اس عورت کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، چھوٹا بیٹا اسکول سے نکال دیا گیا اور بڑے بیٹے پر بدچلنی کا الزام لگ گیا۔ اس عورت کے ہاتھ سے اس دن جو روٹی کا ٹکڑا چھینا گیا تھا وہیں اس کی تقدیر کا تالا بن گیا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، انسان کا اصل چہرہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی کمزور پر اختیار رکھتا ہے، اور یہی سچ ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں محرم میں بھی عرش کو نہیں چھوتیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے، ان کے اعمال میں دکھاوا ہوتا ہے، اندر عاجزی نہیں بلکہ غرور چھپا ہوتا ہے۔ پورا سال یہ لوگ کسی غریب کو دھکے دیتے ہیں، کسی یتیم کو نظر انداز کرتے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھتی، مگر جیسے ہی محرم آتا ہے یہ لوگ آنکھوں میں آنسو سجا کر اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ صرف آنسو نہیں دیکھتا، وہ نیت کا وزن کرتا ہے اور ناپاک نیت والے کو اس کے آنسو واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس سال بھی، اگلے سال بھی، اور شاید آخری لمحے تک، جب تک کہ انسان سچی توبہ نہ کرے اور حق کو، سچائی کو اختیار نہ کرے۔ میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ آج جو کچھ آپ نے سنا وہ صرف الفاظ بن کر نہ رہ جائے، بلکہ آپ کی زندگی کا فیصلہ کن لمحہ بن جائے۔ وہ لمحہ جب آپ اپنے اندر جھانک کر خود سے سوال کریں، کیا میں بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں جن کا رونا، جن کی آہیں، جن کی دعائیں ان مقدس دنوں میں بھی رد کر دی جاتی ہیں؟ کیا میرے اندر بھی وہ عادتیں، وہ گناہ، وہ ظلم، وہ کوتاہیاں تو نہیں جو مجھے اللہ کے قریب لانے کے بجائے اس کی رحمت سے دور کر رہی ہیں؟ میری بہنوں، دل کا آئینہ صاف رکھو، دل کو نرمی دو، اور ان دنوں میں خود کو سچا، پاکیزہ، نیتاً صاف اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دو، کیونکہ نیت اگر سچی ہو تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، مگر اگر نیت میں کھوٹ ہو تو کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دل سنبھلتا نہیں۔ دوستو، اگر اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ الفاظ آپ ہی کے لیے تھے، تو باکرم اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی ایسے شخص تک یہ پیغام پہنچا دے جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو۔ شاید
किसी की आंख खुल जाए, किसी का दिल कांप जाए और किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और याद रखो, नेकी की बात को फैलाना खुद एक नेकी है। तो आइए मिलकर इस पैगाम को हर उस दिल तक पहुंचाए जो संभलना चाहता है, जो बदलना चाहता है, जो रब के करीब जाना चाहता है। शुक्रिया। सलाम मुहर्रम के आंसुओं को, सलाम हुसैन की याद में कांपते दिलों को, और सलाम हर उस रूह को जो तौबा के आंसुओं से पाक होना चाहती है।